ان ایام سعیدہ کے حوالے سے جو بشارتیں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو وہ ساری بشارتیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و عنایت سے ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک جنت الفردوس کا ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ 21 رمضان المبارک اس عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے جن جیسی بے مثال ہستی، جن جیسی بے نظیر شخصیت اسلام کے دامن میں اور کوئی نہیں۔ میری مراد اخ الرسول، زوج البتول، فاتح خیبر، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا سے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، مولا الاسلام والمسلمین، مولائے کائنات، اللہ نے آپ کی ذات کو خوبیوں کا مجموعہ بنایا، اللہ نے آپ کی شخصیت کو فضیلتوں کا مرقع بنایا، ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی جو اوصاف و کمالات اللہ نے حضور علی ابن ابی طالب کو، مولا کائنات کو عطا فرمائے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ کسی بھی شخصیت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے حسب و نسب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور فضائل مرتضوی حضرت علی المرتضیٰ اس باب میں بھی سب سے یگانہ اور منفرد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک وہی ہے جو رسول اللہ کا نسب مبارک ہے۔ آپ حضرت عبد المطلب میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور جناب عبد المطلب سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو اجداد محمد ہیں، جو آبائے محمد ہیں، جو نسب محمدی ہے، وہی نسب مرتضوی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی اس امتیازی شان کو نمایاں کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے، یا فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ اس شجرہ اور درخت سے مراد وہ شجرہ نسب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تمام صحابہ میں اور خلفائے اربعہ میں اس حوالے سے بھی ممتاز ہیں کہ رسول اللہ کی نسبی قرابت، خاندانی قریبی رشتہ داری جتنی حضور مولائے کائنات کے حصے میں آئی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ آپ نسب کے لحاظ سے بھی برتر و بالا ہیں، پاکیزہ و مطہر ہیں، اشرف و اعلیٰ، اور آپ کو اللہ نے یہ شرافت، یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ سب سے پہلے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ اول المسلمین۔ محدثین نے، علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ، کیونکہ آپ اسی بیت خدیجہ کا حصہ تھے۔ آپ کی تو پرورش حضور کی آغوش میں ہو رہی تھی، آپ بیت نبوت کا حصہ تھے جب رسول اللہ وحی لے کر بیت خدیجہ میں تشریف لائے۔ حضرت علی نے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، بلکہ روایات سیرت میں حضرت علی کی سوانح نگاری کی روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ، جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور رسول اللہ نے جن کی قبر میں لیٹ کے جن کے لیے دعا بھی مانگی، اور جنہیں امی بعد امی ارشاد فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ رسول اللہ جب حضرت ابو طالب کے ہاں تھے، جناب ابو طالب کی شفقتیں، اور حضرت فاطمہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں، ان کی شفقتوں کو رسول اللہ نے کبھی بھلایا نہیں۔
جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے آپ کو لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈالا، اور روایات میں کہ حضرت علی نے آنکھ کھولی ہے تو نگاہ رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی۔ حضور کی آغوش میں آپ پلے بڑے ہیں، اور اسلام کا جو مکی دور ہے، جو انتہائی ظلم و ستم اور مشرکین کے تشدد اور زیادتیوں کا دور ہے، اس دور میں حضرت علی اپنی نمایاں شان سے الگ تھلگ دکھائی دیتے۔ آپ نے بڑی بہادری، بڑی پامردی اور بڑی جفا کشی کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ ان سارے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ شعب ابی طالب کی محصوری ہو یا شب ہجرت کی حضرت علی المرتضیٰ کی جان نثاری، آپ ہر لحاظ سے ممتاز، منفرد اور یگانہ دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، حضرت علی حضور کی سونپی ہوئی ذمہ داری کو ادا کر کے تلواروں کی چھاؤں میں شب ہجرت بستر نبوت پہ گزار کے امانتیں حقداروں کو لوٹا کے مدینۃ النبی پہنچ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں عقد مواخات فرماتے۔ اسلامی تاریخ کا ایک بے مثال معاہدہ، ایسا منظر جو شاید چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہاجر کو جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اسے مدینے کے رہنے والے مسلمان کا بھائی ارشاد فرمایا، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ اسی بھائی چارے کو عربی میں مواخات کہتے ہیں، یہ عقد مواخات۔ اللہ کے رسول نے ہر مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بڑے دل گرفتہ، بڑی رنجیدہ کیفیت میں، آنکھوں میں نمی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخیت بین کل احد، حضور ایک ایک ہجرت کرنے والے کو آپ نے ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ ولم تواخ بینی و بین احد، حضور مجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور آپ نے ہر مہاجر کے ساتھ ایک انصاری کو لگایا، اسے بھائی بنایا، اسے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، اس کی مشکلات کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ اور یا رسول اللہ مجھے آپ نے تنہا چھوڑ دیا، حضور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ جب حضرت علی اپنی اس دل گرفتگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، لبہائے مصطفیٰ سے وہ فضیلت ملتی ہے جو سوائے مولا علی کے کسی کو نصیب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علی کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میں نے ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا، اے علی آپ دل گرفتہ ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، کیا آپ اس پہ خوش نہیں ہیں کہ آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی؟ اللہ کے رسول نے جنہیں عقد مواخات کے موقع پر صرف دنیا میں نہیں، اور پھر قربان جائیے عقد مواخات انما المؤمنون اخوہ قرآن کا اعلان ہے، لیکن وہ عقد مواخات دنیاوی معاملات کے بارے میں، وہ ایک خاص وقت تک کے لیے تھا۔ بعد میں جب احکام میراث نازل ہوئے ہیں تو اس کی جو عقد مواخات کی بعض شقیں تھیں وہ منسوخ کر دی گئی، لیکن حضرت علی کو اللہ کے رسول نے جو فضیلت دی ہے اسے صرف دنیا تک محدود نہیں رکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ علی آپ اس وقت تک میرے بھائی ہیں جب تک یہ عقد مواخات کے حکام باقی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی آپ میرے بھائی۔ آج بھی روضہ مرتضیٰ پر، آج بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے روضہ مبارکہ پر نجف اشرف میں ان کے اس اعزاز کو جلی حروف سے لکھا گیا، السلام علیکہ یا اخ الرسول، اے وہ ہستی جنہیں رسول اللہ نے اپنا بھائی ارشاد فرمایا، آپ پر سلام۔ ایک ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی عظمت، شان، رتبے، مقام اور فضائل و مناقب کا برملا اظہار، اور حضور نے یہ نشانی بتا دی کہ علی ہر مومن آپ سے محبت کرے گا اور منافق آپ سے بغض رکھے گا۔ جس کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہے اسے بشارت ہو کہ اللہ کے رسول نے سند ایمان عطا فرمایا، اور جس دل میں بغض علی ہے، جس کے دل میں حضور مولا کائنات کا بغض ہے، رسول اللہ نے اسے منافقت کی علامت ارشاد کی۔
رسول اللہ کی سب سے پیاری صاحبزادی، حضور کی سب سے پیاری لخت جگر، نور نظر، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لیے بہت سے صحابہ نے خواہش کی اور رسول اللہ کی خدمت میں پیغام بھیجا، جناب ابو بکر صدیق نے بھی بھیجا، حضرت عمر نے بھی بھیجا، دیگر صحابہ نے بھی بھیجا، رسول اللہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلا کے رسول اللہ نے خود حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، اور روایات میں فرمایا کہ یہ نکاح میں نے نہیں بلکہ میں نے اللہ کی وحی سے کیا، اللہ کے حکم سے میں نے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح کیا۔ حضرت علی رسول اللہ کے نسب کے لحاظ سے بھی عرض کی، اپنی قربانیوں، اپنی ذاتی خوبیوں، اپنی شجاعت، اپنی جواں مردی، اپنی ہمت، اپنی بہادری، اپنے علم، اپنے فضل، اپنی فقہی بصیرت اور اپنی قرآنی بصیرت کی وجہ سے بھی، اور پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ کے اہل بیت کا فرد عظیم ہونے کی وجہ سے بھی آپ بہت سی عظمتوں کے حامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے اہل بیت میں داخل فرمایا، اور آپ کے لیے، حضرت سیدہ کائنات کے لیے اور آپ کے شہزادوں کے لیے رسول اللہ نے عظمتوں کی، برکتوں کی، محبتوں کی اور رحمتوں کی نوید اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، رسول اللہ کا بہت زیادہ قرب آپ کو حاصل ہوا۔ آپ سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ علی، آپ بڑی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہیں، دیگر صحابہ اتنی زیادہ احادیث بیان نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو حضور مجھے جواب عطا فرماتے، اور جب میں خاموش ہوتا حضور از خود مجھے کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرما دیا، اور فرمایا اللہ پاک نے مجھے قلباً عقولاً ایسا دل دیا ہے جو بڑا سمجھدار ہے، جو بات کو بڑی اچھی طرح یاد رکھنے والا ہے، وَلِسَانًا طَلْقًا، اور اللہ نے مجھے وہ زبان بخشی ہے جس میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے خطبات، آپ کے اقوال اور آپ کی حکیمانہ باتیں ادب عربی کی تاریخ میں اور انسانی حکمت و دانش میں بڑے نمایاں مقام کی ہیں۔ کیا کیا آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت بیان کی جائے، اتنے طویل واقعات ہیں، اتنی کثرت سے احادیث ہیں کہ جن کا ذکر مختصر وقت میں ممکن ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگتے ہیں، سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اسی غزوہ کا ذکر ہے، اسی کو قرآن حکیم نے ذات العسرہ، جیش العسرہ، تنگ دستی والا لشکر ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر آپ کی نگاہ نبوت نے مدینہ طیبہ میں جسے اپنا قائم مقام اور اپنے پیچھے اپنا نائب مقرر فرمایا وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات بابرکت۔ حضور حکم دیتے ہیں کہ علی آپ مدینہ میں رہیں گے اور سارے معاملات کی دیکھ بھال کریں۔ حضرت علی بڑے عجیب و غریب کیفیات کا شکار، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میدان جہاد میں جائیں گے، صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے، مجھ جیسا بہادر، مجھ جیسا شجاع وہ اگر عورتوں اور بچوں میں ہوگا تو یا رسول اللہ میرے شریک تو مجھے تانا دے، حضور لوگ مجھ پہ طنز کریں گے کہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت علی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ارشاد ہوا کہ اے علی آپ لوگوں کے طعنوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ میرے نزدیک آپ کا درجہ وہی ہے جو موسیٰ کی نگاہ میں جناب ہارون کا تھا؟ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اے علی یوں ہی اس غزوہ تبوک کے موقع پر میں آپ کو اپنا نائب مقرر کروں۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور بھی ارشاد کیا، اور وہ جملہ بتاتا ہے کہ نگاہ نبوت کا کمال کیا ہوتا
اور اللہ نے اپنے نبی کو کیسی نگاہ باطنی عطا فرمائی ہوتی ہے جو مستقبل کے فتنوں کو دیکھتی بھی ہے اور امت کو اس فتنوں سے بچنے کی راہ بھی دکھاتی۔ رسول اللہ فرماتے کہ علی میری نگاہ میں آپ کا رتبہ وہی ہے جو جناب موسیٰ کی نگاہ میں حضرت ہارون کا تھا، ہاں لیکن یاد رکھنا الا لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ جناب ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے، مرتبہ نبوت انہیں دیا گیا تھا۔ میرے اس جملے، اس تمثیل سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، آپ کے بارے میں کہیں حد سے آگے نہ نکل جائے۔ میں نے آپ کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی، لیکن یہ تشبیہ صرف نیابت میں ہے، یہ صرف ایک سفر پہ جاتے ہوئے پیچھے قائم مقام بنانے میں ہے۔ جہاں تک نبوت کی بات ہے، اللہ نے باب نبوت کو مجھ پہ بند کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ باب نبوت تا قیامت بند ہو چکا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اپنی تمام عظمتوں، تمام شانوں، تمام منقبتوں اور تمام فضیلتوں کے باوجود رسول اللہ کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور رسول اللہ کے صحابہ میں اپنی نمایاں اور ممتاز شان کے حامل۔ مرتبہ نبوت رسول اللہ کے بعد بند ہو چکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر ہو، میدان احد ہو، غزوہ خندق ہو یا غزوہ خیبر، ہر موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی داستانیں اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ رسول اللہ کے غزوات کی تاریخ، اسلام کے معرکوں کی تاریخ حضرت علی کی شجاعت و بہادری کے بغیر ادھوری اور نامکمل۔ لیکن خصوصاً غزوہ خیبر کے موقع پر جو اعزاز حضرت علی کے حصے میں آیا، اس پہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق جیسے صحابہ کو بھی رشک آیا کر۔ تفصیل کتب احادیث میں، سیرت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قلعہ خیبر کا محاصرہ فرماتے ہیں۔ محاصرے کو کئی دن ہو چکے ہیں، صحابہ کوشش کر رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور لکھا ہے محدثین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے موقع پر حضرت علی آشوب چشم کا شکار ہو، آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ لڑائی میں حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ جب کئی دن ہو گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ کو بھی پریشانی ہے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میں لشکر اسلام کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ ایک جملہ حضرت علی کے فضائل میں ایسا ہے کہ کاش یہ جملہ ہمیں نصیب ہوتا، کاش زبان نبوت سے یہ سند ہمیں مل جاتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول جیسے ہمارے محبوب ہیں، ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہماری رات بڑی بے قراری میں بسر ہوئی، بڑی بے چینی میں بسر ہوئی کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل لشکر اسلام کا جھنڈا عطا ہو، جن کے بارے میں رسول اللہ نے شاندار جملے ارشاد فرماتے اگلے دن تمام صحابہ اکٹھے ہیں، یکجا ہیں، اور سب کی نگاہیں منتظر ہیں، گردنیں دراز ہیں، دیکھے رسول اللہ کے لبوں سے کس کا نام ادا ہوتا ہے، حضور کس کا نام لیتے ہیں، کسے یہ اعزاز ملتا ہے۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا، حضرت علی نظر نہیں آئے، پوچھا این علی ابن ابی طالب، فرمایا ابن ابی طالب کہاں ہیں، ابو طالب کے فرزند میرے عمزاد علی کہاں ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ شوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، آنکھوں میں بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ فرمایا میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت علی کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگا، پتہ نہیں کیا بیماری تھی، کیا جراثیم تھے، کتنے دن ہو چکے تھے، کتنی دوائیاں استعمال کی جا چکی تھیں، کتنے نسخے کام میں لائے جا چکے تھے، لیکن مرض ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر رسول اللہ لعاب دہن ڈالتے، اس لعاب دہن میں کیا تھا دنیا کی کسی لیبارٹری کو شاید علم نہ ہو، کوئی شاید انالیسز نہ کر سکے، لیکن اللہ نے جو رحمتیں، جو برکتیں، جو شفا، جو خیر اپنے محبوب کے لعاب دہن میں رکھی ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ حضرت علی کی آنکھیں کئی دن سے دکھ رہی ہیں، پانی بہ رہا ہے،
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ لعاب دہن لگاتے ہیں، اللہ پاک فوراً شفا عطا فرما۔ لعاب دہن مصطفیٰ حضرت علی کی آنکھوں میں لگتا ہے، شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ لشکر اسلام کا جھنڈا عطا فرما، اور اللہ پاک حضرت علی کے ہاتھ پہ لشکر قلعہ خیبر کو فتح فرما دیتا ہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر کے لقب سے ملقب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی ایک مہمات پہ تنہا اور اکیلے بھی روانہ فرما۔ خصوصاً اپنے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی مقرر فرما۔ جب آپ نے حضرت علی کو یمن کی قضاء کا حکم دیا کہ علی جائیں اور یمن میں جا کر بطور قاضی اپنے فرائض سر انجام، حضرت علی کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ بڑا اہم ہے، قاضی نے مقدمات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حضور میری عمر ابھی کم ہے، مجھے اتنا تجربہ نہیں، میں نے پہلے کبھی یہ ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، حضور سفر بھی اتنی دور کا ہے، اے اللہ کے رسول میں لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیسے کروں؟ مالی مقدمات ہوتے ہیں، بعض اوقات خونی مقدمات ہوتے ہیں، طرح طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، حضور میں کیسے نمٹاؤں؟ جب حضرت علی نے اپنی یہ ایک جو ہے وہ ذکر اور اپنا ایک تحفظات کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی کے سینے پہ مارا، فرماتے یوں رسول اللہ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا اور دعا کی، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، مولا علی کے دل کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ علی کی زبان کو ثابت حق پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ حضرت علی کہتے رسول اللہ کے دست مبارک کے لگنے کے بعد زبان نبوی سے جاری ہونے والی ان دو دعاؤں کے بعد فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوا ہو اور مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی شک ہوا۔ فرمایا جب مقدمہ پیش ہوتا اللہ پاک میرے لیے فیصلہ حق کو، درست فیصلے کو بالکل واضح اور دو ٹوک کر دیتا، اور مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں شک بھی نہیں ہوا۔ اور حضرت علی کی اسی صفت کی جانب ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، اس حدیث میں حضور نے اپنے 7 صحابہ کی مختلف خصوصیتوں کا ذکر کیا کہ میرے کس صحابی کو اللہ نے کون سی خاص صفت عطا فرمائی۔ اس میں حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا اقضاہم علی، میرے تمام صحابہ میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ، اور آپ کو یہ شان یہ منصب عرض کیا حضور کے دست کریم اور دعائے نبوی کی برکت سے آتا۔ یمن سے ہی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، چونکہ یمن میں آپ نے بطور قاضی کام کیا تھا، بہت سے انتظامی فیصلے بھی کیے، انتظامی امور بھی نمٹائے، اور بعض اوقات انتظامی فیصلوں اور انتظامی امور میں کسی کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں، تحفظات بھی ہوتے ہیں، منتظم کی اصل ذہنیت کو سمجھنے میں دشواری پیش آ جاتی۔ یمن کے کچھ لوگوں کو حضرت علی کے کچھ فیصلوں پر تحفظات تھے، اعتراضات تھے، وہ حجۃ الوداع پہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حضرت علی کی شکایت کی کہ جی آپ کا فلاں فیصلہ جو اس میں ہمیں جو ہے وہ قبول نہیں، یا ہمیں وہ درست نہیں لگ رہا ہے، آپ کا فلاں جو انتظامی فیصلہ ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ موقع تھا جب رسول اللہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں، اور غدیر خم یہ ایک جگہ کا نام ہے، حضور وہاں تشریف فرما۔ جب لوگوں نے یمن سے آنے والوں نے حضرت علی کے بارے میں کچھ تحفظات اور اعتراضات پیش کیے، حضور نے اعلان فرمایا سارے صحابہ کو اکٹھا کرو، تمام صحابہ کو اکٹھا کیا گیا، اور اس مجمع صحابہ میں یمن میں آنے والے شکایت کنندگان بھی موجود ہیں اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، سب کے سامنے رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں محمد الرسول اللہ مولا ہوں، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا پیارا اپنا مقتدی مانتا ہے، اسے علی کو بھی اپنا محبوب ماننا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، جو مجھے مقتدی مانتا ہے، اسے علی کو بھی محبوب ماننا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھ سے تو محبت ہو اور علی سے پیار نہ ہو۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یمن حضرت علی کے ساتھ تھے۔ حضرت بریدہ کو بھی کچھ شکایات تھیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی۔ حضرت بریدہ سے رسول اللہ نے فرمایا، بریدہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں ہر مومن کا اس کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں میں ہر مومن کا مولا اور ولی ہوں؟ حضرت بریدہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے۔ فرمایا، بریدہ پھر سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضور نے حضرت علی کے فیصلوں کو درست بھی ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا، حضور کی حیات طیبہ میں بھی اور حضور کے وصال با کمال کے بعد۔ اندازہ لگائیں حضرت علی کا علمی مقام۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی۔ اور یاد رکھ لیجئے، علم کی بنیاد، علم کا مرکز، علم کا محور اور علم کا مجمع قرآن ہے۔ اور قرآن کا حضرت علی کو کتنا علم تھا۔ آپ برملا خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، برسر ممبر کوفہ کے ممبر پر بھی آپ اعلان فرماتے تھے کہ لوگو جو قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ فرماتے میں جانتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس موقع اور کس حوالے اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن کی کون سی آیت شہر میں نازل ہوئی ہے، کون سی سفر میں نازل ہوئی ہے، کون سی پہاڑی رستے پر اور کون سی میدان میں نازل ہوئی ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، اور قرآن ہی علوم اولین و آخرین کا مجموعہ۔ آپ کا یہ فرمان کتب تفسیر اور تاریخ میں آتا ہے، فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو فرمایا 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ علوم و کمالات اللہ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ ان ساری شانوں کے باوجود آپ بڑے متواضع، بڑے منکسرانہ مزاج کے حامل، ساری زندگی بڑی درویشی اور فقر کی حالت میں آپ نے بسر فرمائی ہے۔ اور جب آپ نے منصب خلافت سنبھالا، آپ خلیفہ برحق، خلیفہ رابع ہیں۔ خلیفہ برحق اور خلیفہ رابع کا منصب سنبھالنے کے بعد بھی آپ نے اپنے فقر میں، اپنی تواضع میں، اپنی عاجزی اور اپنی انکساری میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ آپ کے گھر آنے والے مہمانوں کو بہترین کھانا پیش کیا جاتا، اور حضرت علی المرتضیٰ خود روکھی سوکھی کھا کے گزارا کیا۔ یہاں تک کہ جب آپ پر ابن ملجم بدبخت نے حملہ کیا ہے اور آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ پر چھپ کر خنجر سے اس خارجی بدبخت نے حملہ کیا، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی زبان پہ کلمات یہ تھے، فزت ورب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ اس چیز کی خبر دے دی تھی کہ علی آپ کو اللہ شہادت عطا فرمائے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ علی پہلی قوموں میں سے بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، آخر الناقہ، اور فرمایا میری امت میں سے بدترین شخص وہ ہوگا جو آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو شہادت کی بشارت عطا فرمائی۔ مولا علی وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار نہیں بار بار رسول اللہ کی زبان سے جنت کی بشارتیں پائی، جن کی زوجہ محترمہ جنتی خواتین کی سردار ہوں، جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہوں، ان کے جنت میں رتبے کا اندازہ کون کر سکتا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زبان پہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہوں۔ گھر لایا جاتا ہے، قاتل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے بڑے صاحبزادے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، حسن اگر میری طبیعت سنبھلی تو میں خود کل اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر میری شہادت ہو گئی تو خبردار 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 میرے قاتل کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، چہرہ بگاڑ دینا۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ حضور نے کسی کا مسئلہ کرنے سے منع کی،
کسی کا جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے مارنے کے بعد چہرہ بگاڑنا ہمارے دین میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سب سے بڑھ کر قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے والا، اپنے قاتل کے بارے میں بھی بیٹے کو، صاحبزادے کو، شہزادے کو وصیت فرمائی کہ اگر میری جان چلی جائے، شہید ہو جاؤں تو بس اس کی جان لینا، قصاص اس سے لے لینا، لیکن اس کا مصلح ہرگز ہرگز مت کر۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ شیر خدا ہیں، یہ حیدر کرار ہیں، یہ باب و مدینۃ العلم ہیں، جو اپنے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم۔ آپ کی زندگی تمام اہل ایمان کے لیے مینار نور ہے، مشعل راہ ہے، اور جب تک یہ کائنات باقی ہے، اسلام، مسلمان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ان احسانات کے زیر بار بھی ہیں، اور آپ سے محبت اور پیار بھی کرتے رہے۔ اللہ ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے آل کی، آپ کے شہزادوں کی، آپ کے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اسی پہ ہماری موت اور اسی پہ اللہ پاک روز قیامت ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوایا